آئے دن ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر دیا، کوئی مار دیا ان کو، اس کے بعد خودکشی کر لی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ اسی لیے شاید کفر قرار دیا گیا ہے مایوسی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے یہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے، معنوی حوالے سے، باطنی حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، اور انسان کی دکھتی رگ بھی ہے. چونکہ امید وہ دولت ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے سامنے بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جاتا ہے، اور نا امیدی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. نا امیدی، چونکہ آج آپ کا موضوع جو ہے نا امیدی ہے نا، تو نا امیدی اپوزٹ ہے. امید سے انسان کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور اس توانائی کے نتیجے میں انسان اپنے اندر اعتماد بالنفس پیدا کر لیتا ہے، اور اس اعتماد کے نتیجے میں بڑے سے بڑے معرکے کو سر کرنے کی صلاحیت اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے. اور نا امیدی اس کے بالکل برعکس ہے. یہی وجہ ہے کہ نا امیدی اپنی زندگی کے عام روٹین کے معاملات میں بھی انسان کو نفسیاتی مریض بنا کر پاگل خانے پہنچا دیتی ہے، عام روٹین کی زندگی میں. لیکن اگر آپ اللہ کے مقابلے میں دیکھیں، اللہ کے معاملے میں دیکھیں، تو اللہ سے کیوں آدمی مایوس ہوتا ہے؟ جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، جب اپنی محرومیوں کو دیکھتا ہے، جب اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے. لیکن اپنی مشکلات، اپنی محرومیوں اور اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد اگر وہ اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہے تو کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ہستی جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. سبقت لی جاتی ہے. نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ روایت دونوں فریقین کی کتابوں میں ہے اور ہمارے لیے ہلا دینے والی روایت ہے. سبحان اللہ. آیا اور اس نے رو رہا تھا. روتے ہوئے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بخشش نہیں ہو سکتی. کہا کہ نہیں، تمہاری بخشش ہو جائے گی. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے گناہ ایسا کیا ہے. کہا کہ فرمایا کہ نہیں، تمہاری بخشش ہو جائے گی. کہا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں. کہا کہ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں بخشش ہو جائے گی. کہا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. کہا کیا زمین اور آسمان سے بھی بڑے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، زمین اور آسمان سے بھی بڑے ہیں. جب یہ کہا رسول اللہ خود، اب آپ رحمت عالم کے زمین پر کائنات میں نمونے ہیں، خود اللہ کی رحمت کے نمونے. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ، یعنی آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی کہ یہ شخص اتنا مایوس ہے. آخر میں پوچھا سوال و جواب کے بعد، کیا تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اللہ. جیسے یہ کہا وہ شخص پگھل گیا. کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. کہا پھر اللہ تمہیں بخش دے گا. سبحان اللہ. جب کہا اللہ بخش دے گا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا گناہ سناؤں، میں نے کیا کیا؟ کہا بولو. کہا کہ میں کفن چور تھا. کفن چور. میں گیا ایک رات، میں نے کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھولی تو دیکھا انصار کی ایک لڑکی دفن ہے. تو مجھ پر شیطان غالب ہوا اور میں نے ایسا گناہ کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کہنے لگا جب میں اٹھنے لگا تو اس میت کا ہاتھ آگے بڑھا، اس نے میری کلائی پکڑی اور کہا کہ اے شقی شخص، تو نے جس حالت میں مجھے قبر میں چھوڑا ہے میں قیامت میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. اس کے بعد کہنے لگا کہ اب میری نیند حرام ہو گئی ہے اور میں سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روایت یہ کہتی ہے کہ رسول پاک اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا فوراً نکل جاؤ میری بارگاہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عذاب باقیوں کو بھی پڑ جائے. یہ شخص اٹھا چلا گیا مدینے کی پہاڑیوں کی طرف. اب رات دن پہاڑیوں پر بیٹھ کر اس کا کام صرف اور صرف رونا تھا. روتے 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 اس نے 40 دن گزار دیے. ہمارے صوفیاء اور عرفاء نے لکھا ہے کہ ان ایام میں اب پہاڑوں پہ رہنے والے جانور اس سے مانوس ہو گئے تھے، وہ خود سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا.
ایسی کیفیت میں وہ اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ بار الہ اگر تو نے میرا گناہ بخش دیا ہے تو اپنے رسول پر وحی نازل فرما وہ مجھے لینے آئیں۔ 40 دن کے بعد وحی اتری، اور وحی اتری اسی شخص کے حوالے سے، اور وہی آیات جو مایوسی کو عظیم ترین گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ کے غفران اور مغفرت کے حوالے سے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نوید ہے۔ رسول کریم اٹھے، صحابہ کرام کو لیا اور کہا دیکھو توبہ ایسے کیا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صحابہ کو لیا، گئے پہاڑ کی طرف، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ کھولو یہ زنجیریں، اس نے کھولی، کہا کہ توبہ ایسے کیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کے گناہوں کو اللہ اس توبے کے نتیجے میں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔